بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے روکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادت کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء، نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات دور کرنے کی آسانی فرمائے گا، دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کی تعریف اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر روکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے روکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی اقسام، بنیاد دی طور پر صبر کی دو قسمیں: بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے فضائل قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ نمبر 3، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ نمبر 4، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ نمبر 5، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ نمبر 6، صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہیں۔ نمبر 7، صبر آدھا ایمان ہے۔ نمبر 8، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔